جس طرح مسائل فقہ کے اندر فقہا نے ہر جزء کی کوئی نہ کوئی دلیل دی ہے، یا قرآن پاک کی آیت یا حدیث پاک یا اجماع امت، صحابی کا قول فعل، کوئی نہ کوئی اس کی دلیل یا کوئی عقلی دلیل دے دی ہے۔ اسی طرح صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کی کتابیں پڑھی جائیں تو یہ معمولات اولیاء اور معمولات صوفیاء کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دلیل جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ایک جماعت وہ ہے جو صوفیاء کے بھی خلاف ہے اور فقہاء کے بھی خلاف ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تمہاری کتابوں میں ایک اصطلاح موجود ہے، تصور شیخ، اپنے پیر اور مرشد کا تصور کر کے بیٹھنا اور دل کے اندر ان کی صورت کو جما کر بیٹھے رہنا، اس کی کوئی دلیل؟ میں ان کا بخاری شریف کے اندر حدیث آ رہی، صحابی کہتے ہیں مسلم میں آ رہی کہ انی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام قریب نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ یوں سمجھو کہ میں حضور کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ حضور کا تصور دل میں جما کے بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ گویا میں حضور کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کو تصور شیخ کہتے۔ کہنے لگا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا جب تک اللہ کے کسی نیک بندے کا تصور رکھیں گے تو گناہ کا تصور نہیں آئے گا۔ جب تک کسی اللہ والے کا تصور جما کے رکھیں گے تو اس وقت تک گناہ کا تصور نہیں آئے گا۔ فائدہ یہ ہے۔ تو ہم الحمدللہ فقہا کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کو بھی مانتے ہیں۔